اے مسلمانوں، اے بیت اللہ کے حاجیوں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ چھپے کام ہوں یا سب کے سامنے کیے جانے والے کام ہوں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو کہ آپ اللہ کے قبضے میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہو۔ آپ اللہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، آپ اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ اس سے بھاگنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ اسی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم رہو۔ انہی میں سعادت ہے، انہی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ آپ کے رازوں کو بھی جانتا ہے جیسے وہ تمہارے ظاہر کو جانتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے اور حق کا راستہ دکھایا ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کیا ہے، خیر اور بھلائی اور سعادت کے اسباب مہیا کی ہیں، ان کے لیے امید اور رجا کا دروازہ کھولا ہے۔ نیکی کا کوئی موسم ایسا نہیں گزرتا جس کے بعد دوسرا نہ آ گیا ہو۔ ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے مشاعر، بہت شوق بھرے مشاعر جو ہیں، جذبات جو ہیں، وہ بیت اللہ کی طرف لپکتے آتے ہیں۔ اس لیے لوگ زیارت کے لیے، حج کے لیے اور زیارت کے لیے مکہ اور مدینہ کا رخ کرتے ہیں۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تک پہنچتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مکہ مکرمہ میں صحیح سلامت پہنچا بھی دے اور ان کو صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان سے قبول بھی فرمائے۔ اللہ کے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے حج کو عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ اس مسلمان پر جو تکلیف والا ہو، یعنی جس کے اوپر فرائض لاگو ہوتے ہوں، جو حج کرنا چاہے اس کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اپنے عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لے۔ اسی طرح اپنے جو خرچ ہے، حج کے لیے جو خرچ کرنا ہے، اس میں سے اپنے حلال کمائی میں سے وہ اس حج پر خرچ کرے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ حاکم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے اور ان کے والد سے راضی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کو حج کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو حج میں تھکاوٹ ہوگی اور جتنا آپ کا خرچ آئے گا۔ اے حاجی، میں خاص طور پر آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ اللہ کے لیے اپنے حج کو خالص کر لو، اپنے دل کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ جوڑو، اپنی حاجت کو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو اور اپنی حاجتوں کو یا اپنے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ دیکھو، اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، کیونکہ وہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ ہر شے اس کی محتاج ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کون ہے جو بے کس کی دعا سنتا ہو جب وہ اس کو بلائے، برائی کو دور کرے اور زمین میں آپ کو خلیفہ بنائے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کم ہی ہے کہ آپ سنو اور سمجھو۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو وہی رفع کر سکتا ہے، اور اگر وہ آپ کو نیکی یا بھلائی دینا چاہے تو اس کی بھلائی کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جب آ گئے ہو تو یہاں کے آداب کو اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی آپ کوشش کرو کہ پورے سکون سے رہو۔ حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرو، اس میں کسی اور چیز کا کوئی شائبہ نہ ہو، اچھی بات کرو، سنت کے مطابق عمل کرو تاکہ آپ کو اجر مل سکے اور آپ کامیاب ہو سکو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سچا ایمان مانگتے ہیں، ایسا عمل مانگتے ہیں جو قبول ہو جائے، توبہ قبول کرتے ہیں جو سچی ہو، قبول ہونے والا حج ہو، اپنے گناہوں سے تیری معافی کا سوال کرتے ہیں، اپنے دلوں کے لیے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے لیے روشنی کا سوال کرتے ہیں، تیری رحمت اور خوشنودی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، تو ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔